قرآن نے ہر چیز کا سنت طریقہ بھی بتایا ہے، میرے نبی پاک نے بھی سنت طریقہ بتایا ہے۔ آؤ نہ ذرا اپنے معاشرے سے بھی غور کرنا جا کے آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور لگا کو سبحان اللہ۔ ایک تیسری قسم طلاق کی جسے طلاق بدعت کہا جاتا ہے، طلاق زور سے طلاق بدعت، مفسرین کرام نے فرمایا طلاق بدعت یہ ہے طلاق دیتے وقت نہیں دیکھا حالت کون سی ہے۔ اگر عورت میں ماہواری والی حالت ہے، ایام حیض کی حالت ہے، اس نے اوپر سے طلاق دے دی، یہ بدعتی ہے، بدعت طلاق دی ہے۔ قرآن نے کہا اس نے کام تو حلال کیا ہے لیکن یہ گناہگار ضرور ہوگا، سنت کے خلاف کیا۔ طلاق تو دی ہے لیکن سنت کے خلاف کیا ہے، یہ گناہگار ہوگا۔ کیوں نہ ہم اپنے غصے کو قرآن و سنت کے انداز میں بدل دیں۔ جو ارادہ رکھتے ہیں جا کر کہیں سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر طلاق بدعت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے بیک وقت 3 طلاقیں دے دی، یہ بدعت ہے۔ یعنی طلاق بدعت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ قرآن و سنت نے ہمیں طریقہ نہیں دیا ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارے غصے کی باتیں ہیں، یہ قرآن و سنت نے ہمیں نہیں بتایا ہے۔ قرآن و سنت نے خاص طریقہ بتایا ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ قرآن نے کہا یہ 3 قسمیں طلاق کی، طلاق احسن، طلاق سنت، طلاق بدعت۔ طلاق بدعت کے اندر بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، حالت حیض میں طلاق دی، یہ 3 طلاقیں اکٹھی ایک ہی جگہ پہ دے دی۔ قرآن نے کہا یہ طلاق دینے والا گناہگار۔ اب یہ نہ کہو کہ ہم نے کیا کیا ہے، قرآن نے کہا کہ میرے مطابق زندگی گزارو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرمائے۔ اب آئیے نا قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 دفعہ ہے، طلاق احسن دی، احسن طلاق سمجھتے ہیں، حالت طور میں دی، اب اس کے بعد رجوع کرتا ہے تو اختیار رکھتے ہیں رجوع کر لے۔ دوسرے نمبر پر ایک طلاق دی، رجوع کر لیا، اس کے بعد اگر ارادہ درست ہے کہ میں نے آباد کرنا ہے، بسانے کے لیے رکھی ہے، دوسری طلاق دی، اس کے بعد پھر بھی رجوع کا اختیار ہے۔ اب جب 2 اکٹھی دے دے، 3 اکٹھیاں دے دے، یا پھر اس کے علاوہ ایک ہی طلاق دے لیکن بائن دے دے، اب نکاح کے بغیر گزارا نہیں، اب نکاح کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی پہ غور کروں، آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، میں اپنے ماحول معاشرے محلے علاقے پہ غور کروں، آپ اپنے ماحول معاشرے محلے علاقے پہ غور کریں، کیا ہمارے ارد گرد کہیں اس معاملات اس کے خلاف تو نہیں ہو رہے؟ ایک جگہ بھی اگر قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہو، اس کا اثر کئی گھروں تک جاتا ہے۔ ایک بے نمازی اگر ایک گھر میں ہو، اس کی نحوست کئی گھروں تک جاتی ہے، تو قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والا ایک گھر ہو جو باقی محلے پہ اثر نہیں پڑتا۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 دفعہ ہے، اس کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا ہے، رجوع کے اندر تنگ نہیں کرنا۔ آج کل رجوع اس طرح کرتے ہیں، یا پھر طلاق اس لیے نہیں دیتے جی پلاٹ لکھ کے دیا ہے، یا میں نے اتنا مال رکھا ہوا ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، نہ طلاق دیتا ہوں نہ چاہتا ہوں نہ لاتا ہوں۔ ایسے کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں؟ آج ہم اپنے معاشرے کو درست کریں، قرآن نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا۔ قرآن نے کہا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، بھائی رکھنا چاہتے ہوتے بِمَعْرُوف، دستور کے مطابق، یعنی اچھے سلوک کے ساتھ رکھو، کھانا بھی دو، رہائش بھی دو، پینا بھی دو، کپڑا بھی دو، اس کو سہولت دو۔ قرآن نے کہا او تسریحٌ بِإِحْسَان، اگر نہیں رکھنا چاہتے چھوڑ دو احسان کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا ہے احسان کا معنی نیکی، جو کچھ لکھا ہوا ہے دے دو، جو کچھ لکھا ہوا ہے سارے بولو، وہ گھر میں توڑیاں نہیں بولتے ہو، جا کے
حلال کی بدے مقابل کیا آتا ہے؟ حرام ہے. اگر اس سے مال واپس لوگے تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. قرآن نے کہا حرام ہوگا. آج لکھ تو دیتے ہیں بعد میں ادائیگی نہیں کرتے. قرآن نے کہا یہ سراسر زیادتی ہے, اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جا کر گئے سبحان اللہ. ایک رستہ بتایا طلاق, آؤ نہ دوسرا رستہ. معاہدہ اگر طے نہیں پا رہا, نکاح اگر توڑ نہیں چل رہا, دونوں کا آپس میں گزارا مشکل, ایک رستہ تو طلاق کا, ایک رستہ اور بھی ہے جسے قرآن نے کہا خلا کہا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ خلا. خلا کا معنی الا ان یقیما حدود اللہ. قرآن نے اس کے بارے میں کہا شیئا الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ. ہاں اگر انہیں ڈر ہے کہ ہم آپس میں معاملہ طے نہیں کر سکیں گے, زندگی نہیں گزار سکیں گے. عورت کہتی ہے کہ میں تجھے مار معاف کرتی ہوں, میری زندگی آزاد کر دے, مجھے چھوڑ دے. اس کو کیا کہیں گے؟ زور سے کیا کہیں گے؟ خلا. بعض ہمارے دوستوں احباب, اچھی بات ہے, سوال کرنا چاہیے. پوچھتے ہیں جی آج کل میڈیا پہ, فیس بک پہ, فلاں پہ یہ بات چلی ہوئی ہے کہ خلا کا شریعت میں کوئی تصور نہیں. یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ شریعت ہو رہی ہے نہیں. لہٰذا قرآن نے ایک رستہ طلاق کا رکھا ہے, ایک رستہ خلا کا رکھا ہے. اور خلا کے اندر دونوں چاہیں, دونوں ان کو چاہیے کہ بسانے کا ارادہ رکھیں, نہیں بستے. اگر بیوی اپنا مال معاف کرنا چاہتی ہے رضامندی سے تو خاوند کو چاہیے اس کو چھوڑ دے, اس کو طلاق دے دے. اس کو کیا کہیں گے؟ خلا. یہاں اگر یہ دونوں آپس میں معاملہ طے نہیں کر سکتے, عدالت کی طرف رجوع کرتے ہیں. عدالت اگر دونوں کی باتوں کو سن کر ایک فیصلہ طے کرتی ہے جسے خلا کہا جاتا ہے, اس کے اندر لفظ طلاق کا ہونا ضروری نہیں. اس کے اندر لفظ طلاق کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ جو خلا ہے, مفسرین نے لکھا, تفسیر معالم العرفان فی تفسیر القرآن والوں نے لکھا, وہ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ خلا قائم مقام طلاق بائن کے ہے. یہ طلاق ہی سمجھی جائے گی, عدت اس کے اندر بھی گزارنا ضروری ہے. بات سمجھ آئیے؟ قرآن نے کہا ایک تو خلا ہے, اور دوسرے نمبر پر ایک طلاق کو طلاق بالمال بھی کہا جاتا ہے, اور یہ طلاق بالمال میرے آقا سے بھی ثابت ہے. کیا ہو سبحان اللہ. مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھا. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی بیوی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا. ایک دفعہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ نے ایک صحابہ کرام کی ایک محفل تھی, وہاں انہوں نے اپنا پردہ اٹھایا. مفسرین نے لکھا ہے جب دیکھا ان کے خاوند حضرت ثابت بن قیس بھی وہاں موجود تھے. اسی لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے. بیوی نے دیکھا صحابہ کی جماعت ہے, صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے, ثابت بن قیس بھی موجود ہیں, باقی صحابہ بھی موجود ہیں. انہوں نے جب پردہ اٹھا کے دیکھا, حضرت ثابت بن قیس کا رنگ, آپ کا رنگ تھوڑا سا دوسرے صحابہ کرام سے تھوڑا سا رنگ مختلف تھا. آئی حضور کے دربار میں آ کر عرض کی, اللہ کے محبوب میں ثابت ابن قیس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, بس مجھے طلاق دلوا دے. میرے آقا نے حضرت علی جمیلہ سے پوچھا, بتاؤ نا وجہ کیا ہے, ثابت ابن قیس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں؟ سے کہو سبحان اللہ. نبی کا پہلا سوال اخلاق اچھے نہیں ہیں, پتا چلا کہ اخلاق سے پیش آنا حضور کا رویہ ہے, اس لیے اخلاق سے پیش آیا جائے. اس نے عرض کی, اللہ کے محبوب اخلاق کی بات نہیں ہے, بس مجھے پسند نہیں ہے, میں نے اس طرح سارا واقعہ سنایا, ایسے دیکھا ہے, بس مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا. حضور پاک نے پیغام بھیجا, ثابت ابن قیس کو بلا دیا. جب آئے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے فرمایا, اے جمیلہ اگر ثابت ابن قیس مطالبہ کر دے تیرے مار کے اندر جو وہ باغ لکھا ہوا تھا وہ واپس کرے, تو کرے گی؟
ضرور کروں گی. فلان جو واقعہ فلان جو بات لکھی ہوئی تھی مار میں وہ مار چھوڑے گی؟ ہاں یا رسول اللہ میں چھوڑوں گی. حضرت ثابت ابن قیس آئے, آپ نے فرمایا ثابت بیوی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, وہ تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ کہتی ہے میں یہ چیزیں چھوڑتی ہوں, یہ مال دیتی ہوں, مجھے چھوڑ دے. ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم سراغوں پر, آپ اگر فرماتے ہیں تو میں ابھی طلاق دیتا ہوں. پتہ چلا کہ طلاق بالمال, طلاق اور خلا یہ شریعت کی اقسام ہے, یہ شریعت کے اندر ہے. تو قرآن نے سنت طریقہ بھی بیان فرمایا, احسن طریقہ بھی بیان فرمایا, لیکن نہ ہم سنت طریقے پہ ہیں نہ احسن طریقے پہ ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے, اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جو ارادہ رکھتے ہیں جاگ کر کہیں سبحان اللہ. قرآن